न्यूज़ 18 डिजिटल में आपका खुशामदीद। बांडीपुरा से मैं हूं आपके साथ साजिद रसूल और आज के इस शुमारे में हम बात करने जा रहे हैं आबी ज़खायर के हवाले से, क्योंकि बांडीपुरा को इल्म, अदब और आब की सरज़मीन कहा गया है। आब की सरज़मीन इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कई सारे आबी ज़खायर हैं। वुलर की बात करें, मानसबल की बात करें, दरियाए जहलम यहाँ बिल्कुल बांडीपुरा के कल्ब में बहता हुआ मुख्तलिफ देहात को सैराब करता है। और इसके अलावा कई ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं और भी स्प्रिंग्स हैं जो बांडीपुरा में काफ़ी मारूफ़ हैं। तो इसे इल्म अदब के अलावा आब की सरज़मीन भी कहा गया है। लेकिन जब हम वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं, आबी ज़खायर की बात करते हैं, बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि वाटर बॉडीज़ पोल्यूट हो रही हैं, चोक हो रही हैं, क्योंकि वेस्ट मिसमैनेजमेंट एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे हो रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। एक पैनल आप देख रहे हैं मेरे साथ, मुख्तलिफ़ तबकात की नुमाइंदगी करने वाले हमारे साथ एडवोकेट आबिद हैं जो लीगल पर्सपेक्टिव के हवाले से इसमें लीगल पर्सपेक्टिव्स बयान करेंगे। शेख कमामुद्दीन शिलवती, मारूफ समाजी कारकुन, एक बुज़ुर्ग शख्सियत जिन्होंने काफ़ी काम किया है, एक वसी तजुर्बा अख्तर हुसैन, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से एक्टिव रहते हैं, क्लीनेस ड्राइव्स मुनक़्क़द करते हैं। और एक तालिब इल्म है मेरे साथ, इनायत इनका नाम है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल के तालिब इल्म है। इनसे भी इस हवाले से राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले कमामुद्दीन साहब से बात करेंगे क्योंकि सीनियर भी हैं, एक वसी तजुर्बा है। कमाम साहब, वाटर बॉडीज़ को हम जब देखते हैं अभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या इस हवाले से आपकी राय है? अस्सलाम वालेकुम सामीन, शुक्रिया साजिद साहब। एक्चुअली मैं तो बार बार ये कहता हूँ और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हवा के बाद अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ की अहमियत है तो वो पानी है। और जो पानी के लिहाज से हमारी जो ये वैली है बिलउमूम और जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट बिलखुसूस, इसको पानी के लिए एक ऐसा गहवारा समझा जाता आया है सदियों से कि यहाँ का इसका मुकाबला दुनिया में नहीं होता। झील वॉल्डर हो, मानसबल झील हो, और यहाँ जो रिवर जहलम हो, सिंध भी इसी से साथ कनेक्ट होता है, और मुख्तलिफ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, वाटर बॉडीज़ हैं। इनके हवाले से यहाँ कभी पानी की परेशानी नहीं रही है। बट क्वाइट अनफॉर्चुनेटली द वे द पीपल ऑफ आवर एरिया एंड इन पर्टिकुलर, और जो रियासत जम्मू कश्मीर यूटी है, और जो यहाँ के लोग हैं पर्टिकुलरली वैली के जो लोग हैं, अब दिन ब दिन मुझे लगता है कि सिविक सेंस नहीं है। जब तक हमारी सिविक सेंस नहीं बढ़ जाएगी और जो गवर्नमेंट इस पर काम कर रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जब तक इम्प्लीमेंट और कंप्लाई नहीं करेंगे और जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक जो हमारे आबी ज़खायर हैं इनको बचाना मुश्किल होगा। और इससे क्या हो जाएगा कि हम गफलत शायरी के अंदर इस कदर अपने वाटर बॉडीज़ को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं और हम अपने पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको परेशानी में डाल रहे हैं। मुख्तरन ये भी बताएं कि क्या करने की ज़रूरत है। बस आम जो मीडिया को भी इस पर एक अहम रोल है। बिल्कुल, द वे मीडिया इज़ गोइंग दैट इज़ क्वाइट अप्रिशिएबल, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हद तक मीडिया को और हम जैसे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू मेक द पीपल अवेयर, मेक द पीपल अंडरस्टैंड हमारी जो पानी के ज़खायर इनकी अहमियत क्या है और इनको साफ़ रखने के लिए हमें क्या क्या तदाबीर करनी है। और लोगों को चाहिए कि वो जो पानी को बचाने के लिए, पानी के ज़खायर को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए हमें काम करना है। इनको गंदा करने के बजाय हमें उनको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अख्तर साहब, मुझे बताएं, आप माहौलियात पे काम करते हैं। इससे कबल जब हम बात करें तो आपने कहा कि जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। 30 साल तक जो है इनकी लाइफ है, जो आपने इससे कबल भी बात की है, तो क्या इस वक्त की हालत है और क्या कहेंगे आप? शुक्रिया साजिद भाई आपका फिर से, क्योंकि आपने फिर से मुझे मौका दे दिया है बोलने के लिए। बात करते हैं अभी जो वाटर बॉडीज़ है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में जो है अभी ओवरऑल स्थिति जो है, अगर हम वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ये है कि अभी 75% जो है टोटल, मतलब अगर हम 100% की बात करें तो 70% ऑलरेडी जो है जो पोल्यूटेड वाटर है। चाहे आप जालिम की बात करते हैं, वुलर की बात करते हैं, मानसबल की बात करते हैं, या अपलैंड वेटलैंड्स या अपलैंड वाटर बॉडीज़ है, या इनलैंड वाटर बॉडीज़ आउटसाइड जो हिमालय रेंज से होके जो बाकी जो ट्रिब्यूटरीज जो आपने बोला है, ट्रिब्यूटरीज या बाकी जो वाटर बॉडीज़ है हमारे पास, स्पेशली बात करते हैं आस पास के जो हमारे दो जो एशियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारा वुलर है, साथ में हमारा मानसबल है। तो इसमें जो बढ़ती तरतीब जो लोगों की जो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है इनकी, यहाँ से एक तो इंक्रोचमेंट है,
دوسرا پولوشن لیول ہے, چونکہ پولوشن لیول تبھی جا کے پاسبل بنتا ہے جب تک نہ اس میں جو ہے پاپولیشن ایکسپلوژن ہوتا جا رہا ہے. تو پاپولیشن جو ہی جتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنا زیادہ آپ کو پولوشن لیول بھی اسی حساب سے آپ کے واٹر باڈیز میں چلا جاتا ہے. لیکن شاید ہم اس کی امپورٹنس کو بھول چکے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اس ٹائپ کی ایک ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر جیسے قوام صاحب نے بولا ہے آفٹر ایئر دیر از اے واٹر, کیونکہ واٹر کی اتنی خصوصیت ہے, ہمیں یہ جاننا چاہیے, کیونکہ بنا پانی کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور بنا ہوا کے بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. لیکن اب ہم اولین فرصت میں جب ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے, رسپانسبلٹی ہے جو ہمارے شولڈرز پہ عائد ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ان واٹر باڈیز کی کہیں سے بھی, خاص کر جو جموں اینڈ کشمیر کے واٹر باڈیز جو ہے, چونکہ جموں اینڈ کشمیر ہیز آلریڈی بینگ فاؤنڈ آف دیز واٹر باڈیز, تو یہاں پہ جو واٹر باڈی جتنی ساری دی گئی ہے ان کو ہم نے بچانے کی ایک تو 100% کوشش کرنی ہے بچانے کے لیے. ساتھ میں جو ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہمارے جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کے لیے ہم کیا سسٹینیبل تھنکنگ رکھتے ہیں ہم ان کے سامنے. تو بہتر یہی ہے کہ ایک تو یہ سوک سینس جیسے قوم صاحب نے ابھی بولا ہے, ایک جاگرک تو اس میں کرنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ میں کتنی انفارمیشن ہوگی کسی بھی پرٹیکولر واٹر باڈی کو لے کے, اس کی ریٹ, اس کی لیول کہاں ہے, کہاں اس کی دیشا جا رہی ہے. جیسے میں نے مانسبل کی بات بولی ہے, تقریباً مانسبل ہیز آلریڈی ڈکلائننگ ایٹ دی ریٹ آف تقریباً 5 to 7 فیٹ آلریڈی جو ہے اس کی لیول جو ہے نیچے آ گئی ہے. مینس اگر اس کی 5 to 7 فیٹ آلریڈی لیول کم ہو چکی ہے تو آنے والے 20-30 سال میں اس کی لیول کہاں ہوگی. ساتھ میں جو اس میں جو چھوٹے چھوٹے ٹریبیوٹریز چلے جاتے ہیں وہ ایسے ٹریبیوٹریز چلے جاتے ہیں جو اس مانسبل کو ریچارج کرتے ہیں, لیکن ابھی کے ٹائم میں جو ہے وہ پورا پولوشن لے کے اس میں جا رہا ہے. وہ مانسبل کی نہیں, ہمارے جہلم کی بھی بات کرتے ہیں, ہمارے وولر کی بھی بات کرتے ہیں. مینس جو بھی واٹر باڈیز ہمارے آس پاس ارد گرد جو پائے جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے واٹر باڈیز جو ہے ڈکلائننگ موڈ پہ ہے. انٹل اینڈ انلیس کہ اگر ہم آس پاس جو کمیونٹی رہتی ہے یا اوور آل جموں اینڈ کشمیر کی جو کمیونٹی ہے وہ سینسٹائزیشن یا اویئرنیس ان کے پاس نہ ہو. چلیے, بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. ایڈوکیٹ عابد بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈلسا میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز رہتی ہیں اسکولز میں, کالج میں. عابد مجھے بتائیں, ہمارے پاس اتنے سارے گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں یا رولنگس ہیں یا ایکٹس ہیں, لیکن اس کے باوجود جو حالت واٹر باڈیز کی ہیں ان کو بچانے کے حوالے سے اس طرح سے سنجیدگی سے وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں گراؤنڈ پہ. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اپنے منچ پہ. تو ہمارے پاس ایک ایکٹ ہے, واٹر پریونشن اینڈ کنٹرول ایکٹ, وہ 1974. اس ایکٹ کے تحت سیکشن 24 اینڈ سیکشن 25 بتا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کہیں کوئی جو سٹریم ہوتی ہے وہاں پہ کوئی اپنا اسٹیبلشمنٹ کوئی انسٹال کرتا ہے یا کوئی سیویج پلانٹ انسٹال کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو باضابطہ بورڈ کے پاس پہلے جانا ہے, کنسنٹ لینا ہے. بیکاز ایکٹ اٹ سیلف سیز دیٹ دیئر از اے بورڈ کانسٹیٹیوٹڈ وچ وی کالڈ ایز اے سینٹرل بورڈ اینڈ اسٹیٹ بورڈ. ان کا کنسنٹ ہونا چاہیے. اگر ان کا کنسنٹ ملنے کے بغیر ہی انہوں نے کوئی سیویج پلانٹ وہاں پہ لگایا ہے یا کوئی انسان جو ہوتا ہے, جو ویل جو ہوتے ہیں ہمارے واٹر باڈیز ہوتے ہیں, ویلز ہوتے ہیں ہمارے جو پبلک ویلز ہوتے ہیں, ان میں کچھ ڈسپوزل جو ہے نا اس میں ڈالتے ہیں, تو اس ایکٹ کے تحت ان کو 2 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے باوجود جتنے بھی ہمارے این جی اوز ہیں, اس ایکٹ میں یہ بھی مینشن ہے کہ جتنے بھی ہمارے این جی اوز ہیں جو پبلک یوٹیلیٹیز جتنی بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ جو ریسپانسبلٹیز ذمہ داری ہے کہ دیٹ دے شوڈ اویئر پیپل اباؤٹ دا ill effects if we'll go for the water pollution یا ایئر پولوشن کی بات بھی کریں یا واٹر پولوشن کی بات. انڈائریکٹلی وہ پھر ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے. ڈائریکٹلی تو اگر ہم نہیں کہیں گے لیکن انڈائریکٹلی تو بعد میں ہمیں ہی اس کا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ تو ایک چیز ہے. دوسرا, آپ ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں پینل لائر بھی رہ چکا ہوں اور ابھی بھی پینل پہ ہی ہوں یہاں تحصیل لیگل سروس کمیٹی کے تحت, اور آئے دن ہم پروگرامز کرتے ہیں کالجز میں یا لوکیلٹیز میں ہم جاتے ہیں پروگرام کرنے کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برننگ ایشوز ابھی جو ہے لائک آج کے دور میں تو ڈومیسٹک وائلنس کا بھی ایشو ہے یا واٹر پولوشن جو ہے ابھی یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے کالج میں بھی ایک پروگرام کیا تھا, وہاں پہ بھی ہم نے بچوں کو بتایا کہ جتنے بھی آپ کے لوکیلٹیز میں جو ویلز ہوتے ہیں یا اسٹریمز ہوتے ہیں, نالے ہوتے ہیں, ان کو صاف رکھیں. صاف اس لیے رکھنا ہے کیونکہ جو ہمارے مویشی ان کو بھی اس سے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم بھی بعض اوقات اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جب ہم ان کو
پلیوٹ کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہماری ہیلتھ بھی خراب ہو جاتی ہے. جب ہیلتھ خراب ہو جائے گی تو جتنے بھی مونوآکسائڈز ہوتے ہیں وہ بھی ہوا میں آ جائیں گے, انڈائریکٹلی جو پورا ماحول جو ہے نا وہ خراب ہو جائے. اور ایک بات اس میں میں ایڈ اپ کر سکتا ہوں, وہ یہ ایک پولوٹر پیز پرنسپل ہے جو ریو ڈکلیریشن میں 1992 میں ایک پولوٹر پی اس کو ٹرپل پی پولوٹر پیز پرنسپل وچ سیز دیٹ اف اے پرسن پولوٹس این انوائرمنٹ ہی ہیز ٹو پے بیک. اس کے لیے کیا کرنا, اگر کسی نے پولوٹ کیا ہے تو بورڈ کے پاس آنا ہے, تو وہاں پہ اپنی اپلیکیشن دائر کرنی ہے. اگر اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا تو کورٹ کے پاس جانا ہے, لیکن اس کے لیے 60 days کی نوٹس دینی ہے بورڈ کو کہ فلانی بندہ جو ہے نا وہ پلیوٹ کر رہا ہے واٹر باڈی کو. اگر بورڈ نے کوئی کاروائی نہیں کی پھر کورٹ جو ہے نا میجسٹریٹ کورٹ جو ہوتے ہیں وہ اس میں کاروائی کر سکتے ہیں. چلیے بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. کس طرح کے اس میں قوانین ہیں عابد نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو یہاں پہ ایک طالب علم ہے GDC سنبل سے عنایت پرے, تو آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے رکھیں. 1 منٹ میں مجھے بتائیں کتنی امپورٹنس ہے واٹر باڈیز کی اور اس کو صاف رکھنے کی اور پرزرویشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو. Yes, sir. Thanks for giving me a chance here, sir. Look, the rivers of Kashmir are getting polluted day by day. Thanks to the people of Kashmir who throw their garbage, sewage directly to these rivers without knowing the consequences of it on their future generations and the ecosystem. I believe there's a lack of awareness among the people of Kashmir. We need to make people aware about it, and government should come up with punishable acts and strict laws so that no one try to pollute these water bodies. Also, the local bodies should stand up with the clean-up drivers, should make their water bodies clean, and mostly I believe the awareness and law enforcement. We have to make people of Kashmir aware that how much this water matters to our lives, to our tourism, to our ecosystem, environment, and our future generation. It should be our duty to clean these water bodies and thank you. اینڈ ٹو پرزرو انوائرمنٹ. ہاں 30 سیکنڈس میں اویئرنیس پارٹ پہ یہاں پہ زیادہ جانکاری ہوئی. 30 سیکنڈس میں اس حوالے سے کیا پیغام رہے گا اور گورنمنٹ کی بھی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے بتائیں. Definitely, government should already intervene the communities, especially the local communities which are surrounding the water bodies. They can مل جل کے کام کریں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ دوسرا لا انفورس, جیسے بھائی نے بولا ہے, لا انفورس کرنا ہے. تیسرا یہ کہ سینسٹائزیشن ان کمیونٹیز. اور چوتھی یہ ہے کہ آپ کو آس پاس کے جو ہے جتنے سارے اسکولس ہیں, کالجز ہیں, ان میں آپ کو ایک ریسرچ پرپوزل دے کے آپ کو ان کو جو ہے واٹر باڈیز کے ساتھ ایک جوڑ دینا ہے تاکہ وہ میوچولی جو ہے اس پہ کام کریں اور خاص کر اس کلیننس کو کنٹینیو جاری رکھیں اور آنے والے جو فیوچر ہے اس کے لیے یہ بہتر رہے. بہت شکریہ قوام صاحب. ایک سوال مختصر اس کا جواب دے دیجیے. ہم ہمیشہ گورنمنٹ پہ بلیم کرتے ہیں, سیوک سینس پہ بھی یہاں پہ بات ہوتی, لیکن ہم خود جو ہے پولوٹ کرتے ہیں, گاربیج کو اوپنلی تھرو کرتے ہیں. اس طرح سے ہم اس میں بڑا ڈیواسٹیٹنگ ایک فیکٹر ہمارا بھی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے, لوگوں کی بھی کتنی ذمہ داری ہے؟ میں نے ہمیشہ گورنمنٹ پر جب بھی میں نے تنقید کی تو پازیٹیو انداز میں کی ہے, اور ہمیشہ میں لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہوں. سو از ہیئر. اور پہلے میں یہ بچہ ہمارے یہاں پیارا بچہ عنایت صاحب ہیں, اس نے تھینکس کہا فار تھروئنگ دا گورنر, بٹ نہیں اس کا تو دراصل طنزیہ انداز میں تھا. اس کو میں نے کوئی سمجھے گا نا اس نے شکریہ کیوں اس بات کر کیا یا ہیز مطلب طنزیہ انداز میں کیا. بٹ میری سجیشن ہے کہ میرا جو کلیئر کٹ کی بات ہے کہ جب تک ہم اینی تھنگ واٹ وی آر گوئنگ ٹو پریکٹائز, جب تک ہم پریکٹیکل شیپ نہیں دیں گے اپنے ان تھیوریز کو. پریکٹیکل وداؤٹ تھیوری از بلائنڈ, بٹ دا تھیوری وداؤٹ پریکٹس از اسٹائل. جب تک ہم تمام باتوں کو عوام تک نہیں پہنچائیں گے, اور جب تک تمام لوگ مل جل کر, اٹ از ناٹ دا ڈیوٹی آف اے سنگل پرسن, آف اے سنگل collective responsibility. collective responsibility for we all to have a collective this initiative taken for this, اور ہم اپنی تمام جو آبی وسائل ان کو صاف رکھیں اور ہماری زندگی آسان اس بنے. پیغام کے ساتھ کہ ہم اپنے آس پاس کو صاف رکھیں اور اپنے آبی ذخائر. مجھے بتائیں, آپ نے ایکٹس کی بات کی, بہت ساری رولنگس کی آپ نے بات کی, یہ بتائیں مجھے پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں لیٹر ان سپرٹ میں. آخر پہ مختصراً اس حوالے سے بتائیں کیوں ایسا ہے. ہماری جوڈیشری میں ایک ٹرم ہے, ایک سینٹینس ہے, ون اف دیر از ڈیٹرنس ایوری لا ول گوز آن اسموتھلی. جو میں نے ابھی پہلے ہی بات کی ٹرپل پی پولوٹر پیز پرنسپل, اف دیٹ پرنسپل از ٹو بی امپلیمنٹڈ ان اے بیٹر وے, جو بھی واٹر باڈیز ہوتی, جو بھی کوئی جس لائک ایئر جو ہوتا ہے وہ سارا ہم بچا سکتے ہیں, لیکن بشرط کہ پی پہ کام کرنا ہے. اس پہ کس کو کام کرنا ہے,
करना है जितनी भी हमारे लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज है लाइक बोर्ड इटसेल्फ इज एजेंसी इन अंडर दिस एक्ट, उनको देखना है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। एक तो ये, दूसरी चीज़ जो लोग हैं उनको भी आगे आना है। अगर किसी ने देखा कि वाटर बॉडी को कोई पोल्यूट कर रहा है तो आगे आए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कश्मीर में, हम सेल्फ वेस्टेड हो गए हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर हमने इस इंसान के खिलाफ एप्लीकेशन की, कल जाके मेरे ऊपर भी कोई इल्ज़ाम दे, these things must go, then and there the water bodies will be prevented। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी मैसेज आखिर पे कि जिस तरह से हम वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करते हैं या किसी को देखते हैं उसके ख़िलाफ़ हम सामने नहीं आते हैं। कई तजावीज़ इन लोगों ने हमारे साथ शेयर की, अलग अलग यहाँ पे आ रहा है इन्होंने हमारे साथ रखी, बहुत अच्छे। इसको अगर हम सम अप करें तो ये पैगाम कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो भी इसमें इदारे हैं, उनके साथ साथ सबसे जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है वो लोगों की खुद की ज़िम्मेदारी है कि उनको भी इसमें आके सामने आना है, कंट्रीब्यूट करना है और अपने माहौल को साफ़ रखना है। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।